यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम जश्न आज़ादी के मौका पर अपने चेयरमैन मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान जो हमारे चैनल पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और साथ ही मरकज़ के फिनांस सेक्रेटरी साहब वो भी तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको खुश आमदीद कहते हैं। तो आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खुशी का इजहार भी होता है और ये हमारे मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहते हैं इनके साथ। हमारे पास्टर सलीम शियाज साहब वो इनको ये 14 अगस्त का गिफ्ट अता करेंगे। आए पर सब ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं। माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, खुश्क हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी। इस मौसम में फूल खिला करते हैं। ऐ निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, ऐ निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा। शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल की जानिब से असीर आज़ाद को देखने वाले तमाम व्यूवर्स और पाकिस्तान और बैरून ममालिक में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की करोड़ों खुशियां मुबारक हों। आज असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल ने अपने स्टेशन पर इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया है ताकि हम मिलकर इसमें तहरीक पाकिस्तान और जश्न पाकिस्तान से मुंसलिक खूबसूरत मौज़ूआत पर बहस कर सकें। और आज ये हमारी खुशबख्ती है कि इन मौज़ूआत पर सेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अकमल भट्टी साहब और बाबू विलियम रोज साहब। मैं आप दोनों शुक्र का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल को दिया ताकि हम सब मिलकर इन मौज़ूआत पर बातचीत कर सकें। जनाब अकमल भट्टी साहब ये चेयरमैन हैं मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के और इसके साथ ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इनका जो खानदान है वो पाकिस्तान की मसीही सियासत में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक बड़ी कुर्बानी के साथ इस खानदान की गिरा कदर खिदमत पाकिस्तानी मसीही कौम और इस सियासत के लिए भी है। आज ये हमारी खुशबख्ती है कि ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और दूसरे हमारे मेहमान हैं बाबू विलियम रोज साहब।
یہ منورٹی الائنس پاکستان کے سینٹرل فنانس سیکرٹری ہیں اور یہ 2 دفعہ ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں. جی میرا پہلا سوال بھٹی صاحب آپ سے ہے، کیونکہ آج جشن آزادی ہے اور ہم سب مل کر جشن آزادی کی خوشیوں کو منا رہے ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے بے شمار ویورز یوتھ ہے اور وہ ان پروگرامز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. میں آپ کی زبانی یہ بات اپنے ویور تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال سے جشن آزادی کو منا رہے ہیں. کیا آپ بتانا یہ پسند کریں گے کہ جو انسانی حقوق کی لغت ہے اس کے مطابق آزادی کی تعریف کیا ہے اور اس آزادی میں کون کون سی باتیں شامل ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند اس وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے اور خوشحال رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے تمام بری نظروں سے محفوظ رکھے. اور میں پھر اس کے ساتھ ہی خصوصاً اقلیتوں کی طرف سے جو پاکستان کی ریلیجیس منورٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک وطن پاکستانی ہیں اور اس مملکت کے دفاع کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے لیے ہمارا کردار جو ہے وہ ہمیشہ پیش رہا ہے اور آج بھی منورٹیز جو ہیں اس ملک کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وفائے عہد کرتی ہیں. میں شکر گزار ہوں اسیر آزاد ٹیلی ویژن کا، یوٹیوب چینل کا کہ انہوں نے آج اس آزادی کے موقع پر ایک بہترین پروگرام منانے کا اہتمام کیا اور ہمیں مدعو کیا. اور میں ایز اے ہوسٹ پال صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھا انٹرو پیش کرتے ہوئے آج کی پروگرام کی اہمیت کے بارے میں بتایا. آپ کے سوال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ نے انسانی حقوق کی لغت کے حوالے سے آزادی کا مدعا پوچھا، تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے بنیادی حقوق، اگر وہ جس میں رائٹ آف لیونگ، زندگی گزارنے کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے اور لبرٹی آزادی کا حق ہے، جہاں مرضی تنظیمیں بنانے کا حق ہے، انفارمیشن کا حق ہے، آواز اٹھانے کا حق ہے، یہ سارے حقوق باہم مل کے جس شخص کو مل جاتے ہیں، جس شہری کو ملتے ہیں، ہم اسے ہی آزاد شہری کہہ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے بنیادی حقوق میں سے جو یونائٹڈ نیشن نے اپنے UDHR جو 10 دسمبر 1948 کو پاس کیا تھا، اگر ان میں سے یا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے ذریعے جو حاصل ہیں، اگر ان کی پاسداری ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو آزاد کہیں گے. اگر ان میں سے کسی پہ بھی قدغن ہے تو ہم آزاد نہیں کہہ سکتے. جی اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں بسنے والی اقلیتوں کو مکمل طور پر عقائد اور مذہب کی آزادی بھی حاصل ہے؟ جی میرا موقف تھوڑا مختلف ہے. میں قانون کا طالب علم بھی ہوں اور سیاست میں بھی ہمارا ایک کردار رہا ہے اور میں طالب علم ہی کہتا ہوں کہ ہم سیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمیں حقوق حاصل ملنے چاہیے تھے اس قدر نہیں ہے. جس طرح میں مثال دیتا ہوں آرٹیکل 20 کی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی پسند کا مذہب جو ہے اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تمام لوگوں کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کر سکے. خصوصاً ہمارے مسلم بھائی جو اکثریت ہیں وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار نہیں کر سکتے. تو یہ ایک قدغن ہے. پھر آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزن کہ تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، لیکن پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں، میں بحیثیت مسیحی کبھی اس ملک کا سربراہ نہیں بن سکتا، میں بحیثیت مسیحی کبھی اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میں بحیثیت ایڈوکیٹ، ایک مسیحی ایڈوکیٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر پریزیڈنٹ ملک میں نہیں ہوتا تو قائم مقام صدر جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے تو وہ بھی میں کبھی نہیں بن سکتا، پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی کبھی نہیں بن سکتا. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آئینی طور پہ ہماری جو سیاسی
ग्रोथ है या सियासी तरक्की है या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो आला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वहाँ पे जाने से मना करती हैं। तो मैं समझता हूँ उस तरह हासिल नहीं है हमें। हुकूमतें ज़रूर कोशिश करती रही हैं, लेकिन हमें उस तरह मुकम्मल अगर आज़ादी दी जाए, हकूक़ दिए जाएँ, तो कोई इसमें दोहरी राय नहीं है कि हम पाकिस्तान को अपनी पूरी तवानाई से, अपनी पूरी ताकत से उसकी डेवलपमेंट में हम अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन मैं फील करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए भी और सोसाइटी के ज़रिए भी इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे जो दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी राह में रुकावटें हैं। अभी हाल ही में मंदिर की बात, जो इस्लामाबाद में मंदिर बने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 ये तो कहता है कि कोई भी शख्स अपना मैनेज कर सकता है, अपने इबादतगाहें तामीर कर सकता है, उनकी हिफाजत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब वहाँ पे मंदिर बनाने की बात होती है, या आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मुस्लिम चकूक में जो मसीही लोग रहते हैं उनको गिरजा घर बनाने में भी दिक्कत का सामना है। आए दिन इन चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को लोगों को सिखाना चाहिए कि नहीं, यहाँ दूसरे अक़ीदे हैं, उनके हुकूक की पासदारी की जाए। हमारी इबादतगाहें कायम होने से, हमारे अपने मजहब का प्रचार करने से किसी के मजहब को कोई खतरा नहीं होता। ये बात हमें सिखानी पड़ेगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और इसी बात के तल्लुक़ से एक और सवाल पैदा होता है कि जो पाकिस्तान है वो अक़लियत के नाम पे हासिल किया गया। बरमंद लोग थे उस वक्त, वो अक्सरियत के अंदर थे, और जब पाकिस्तान तख्लीक हुआ, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो एक मसीही थे, और वजीर कानून जो थे वो हिंदू थे, और वजीर खारजा एक अहमदी था। मगर ये तब्दीली कहाँ से आ गई? ये रद्द-ओ-बदल कैसे हुआ कि आज ये वाले जो हकूक हैं पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों से छीन लिए गए? जी बिल्कुल, ये आगाज तो पाकिस्तान की पहली जो कानून साज असेंबली थी उसका इजलास हुआ था, जब कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 में, जब कायदे आज़म ने लोगों को इसकी आइनी बुनियादी अपनी स्पीच में रखी थी कि तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद हैं, हिंदू आज़ाद है अपने मंदिरों में जाए, मुसलमान आज़ाद है अपने मसाजिद में जाए, कारोबार व मलकत से इसका कोई तल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह कायदे आज़म की वो तकरीर तारीख से मिटाने की कोशिश की गई, ना उसको आइन में शामिल किया गया, ना वो निसाब का हिस्सा रही, तो यानी स्टार्ट से ही लेके इवन एक ही अखबार ने अगले दिन जो डॉन है उसने ही इस तकरीर को शाया किया, बाकी अखबारात ने इस तकरीर को शाया ही ना किया। इसमें हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है तब की, उसका किरदार था, और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ, जो कि लिबरल और सेकुलर कायदे आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उसको अवामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसको दूसरे मज़हब के लिए इसमें परेशानी पैदा की गई, दिक्कत पैदा की गई, उनको तंग किया गया। बिल्कुल आपकी बात से ये चीज़ आयाम हो रही है कि हम आज़ाद तो हैं, मगर मुकम्मल जो मजहबी आज़ादी है वो यहाँ बसने वाली अक़लियतों को हासिल नहीं। बाबूजी, आज 14 अगस्त है और आपसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। पहले एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मेरे सुनने वाले नौजवान बेटे और बेटियों को, कि वो भी के पाकिस्तानी कैसे फ़ख्र कर सकते हैं, और हमारे जो बुजुर्गान हैं उनकी तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बनाने में क्या खिदमात और काविशें रही, जिन्हें सुनकर जो व्यूवर्स हैं इस बात पे फ़ख्र कर सकें कि मैं भी मसीही पाकिस्तानी हूँ। हाँ जी। हमारी खिदमत, ये जितने भी एलीट क्लास के या हुक्मरान तबके के लोग हैं, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल या यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मसीही मिशनरी स्कूलों में पढ़े हैं। ये हमारी खिदमत हैं। और ये सेहत के शोबे में हमारी बहुत सी खिदमत हैं। और जब पाकिस्तान बना था, इसकी तामीर के लिए कायदे आज़म ने, जो मसीही यहाँ से खौफ के मारे भाग रहे थे, जा रहे थे, जब उनको पता चला कि ये ब्यूरोक्रेसी अब ये कर रही है, तो वो भागे जा रहे थे। और कायदे आज़म ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ रहो, इस मुल्क को तामीर करो, खिदमत। फिर हमने खिदमत अंजाम दी।
صحت کے شعبے کو ہم نے پروان چڑھایا، تعلیم کے شعبے کو ہم نے پروان، کون سا شعبہ ہے؟ یہ فوج میں جب پاکستان بنا تھا 40% لوگ مسیحی تھے جو پائلٹ تھے، انہوں نے اس فوج کو بھی ٹرین کیا، سارے پاکستان کو ہم نے ٹرین کیا۔ بابو جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ جو مسیحی تھے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، آپ اس طرح فوج اور دیگر تمام شعبہ جات میں مسیحیوں کا جو کردار تھا وہ انتہائی اہم کردار تھا، اور ان کی بے شمار خدمات اور قربانیاں بھی۔ تو اس لیے آپ مسیحی نوجوانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کا بھی بہترین کردار رہا ہے۔ جی بھٹی صاحب آپ تھوڑا سا اس سوال پہ روشنی ڈالیں، کچھ ان چند شہداء کے نام بتائیں، ان فوج پاکستان کے سپاہیوں کے نام بتائیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں، تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ میں شروع سے ہی جب پاکستان کی، جس طرح بابو جی نے آغاز کیا، جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی ریاست دونوں ممالک میں سے کسی ایک کا چناؤ کرے گی تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گی۔ جب پنجاب کی تقسیم کی باری آئی تو یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب میں، جو سکھوں کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ وہ اس کے سربراہ تھے، یونینسٹ پارٹی وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور مسلم لیگ جو تھی وہ پنجاب میں وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے۔ تو مقابلہ ٹائی تھا، دونوں کے پاس 88 ووٹ تھے، 88 ووٹ۔ وہاں پہ 4 ہمارے جو مسیحی ممبران تھے جن میں دیوان بہادر، ایس پی سنگھا، ای سی گبن، بی ایل رلیا رام اور چودھری چندو لال، یہ 4 لوگ تھے، اور ایک ہمارے جو ایم پی اے تھے اس وقت کے وہ بیرون ملک چلے گئے، اور قائد اعظم نے ان کو قائل کیا کہ ہاں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا تھا کہ جو بنائے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ تو پنجاب کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے جو مسیحی رہنما تھے، سیاسی رہنما دیوان بہادر، ایس پی سنگھا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اور 3 ووٹ جو تھے وہ مسلم لیگ کو حاصل ہوئے، 91 ووٹ مسلم لیگ کو ملے، اور یہ پنجاب پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تو یہ ہمارے ان جو پولیٹیکل رہنما ہے ان کا ایک شاندار تاریخی کردار ہے جس کو تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ پھر دفاع کے شعبہ میں بہت سارے ہمارے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے، بلکہ اس کے بعد درجہ بدرجہ فضائیہ کے بھی، آرمی کے بھی، اور مسیحی تھے، پھر میں جی ان کے سربراہان تھے۔ پھر ہمارے ہیرو سسر چودھری صاحب گروپ کیپٹن، انہوں نے 1965 کی 1971 کی جنگ، تمغہ امتیاز، بہت انہوں نے جارحانہ انداز سے انڈیا پہ حملے کیے، انہوں نے کافی ان کا نقصان بھی کیا، اپنے دشمن کا، پاکستان کا دفاع کیا، لیکن مطلب جب ان کی پروموشن کی باری آئی تو ضیاء الحق نے ریفیوز کیا۔ یہ ایک سیڈ سٹوری ہے، لیکن بہرحال ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں۔ پھر صحت کے شعبہ میں ہمارے بہت ساری خواتین ہیں، آج بھی ہم مطلب ڈاکٹر رتھ پاؤ ہے اس کے، اور ان کے دیگر جو ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو قائد اعظم کے ساتھ جو قائد اعظم کی صحت کی حفاظت کے لیے مامور تھی، ہماری ایک بہن وہ بھی مسیحی تھی جو ان کی تیمارداری کرتی تھی، وہ آخری دم تک ان کے ساتھ ہاں جی ان کے ساتھ رہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمارے شوبز میں آپ دیکھیں، سلیم رضا کا ایک بہت بڑا نام ہے، بینجمن سسٹرز ہیں، آئرن پروین ہے، بہت سارے ہیرو ہیروئنز یہ ہم نے دیے، بڑے آرٹسٹ دیے، مطلب جن میں میوزیشینز تھے، روبن گوش کا ایک بڑا نام ہے، طبلہ نواز، اس طرح بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں تعلیم کے شعبے میں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے نام ہم لیں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، اور ہمارے پروگرام کا آج کی بیٹھک کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ایسی شخصیات پر بات کریں، ایسی مثبت اچھی باتوں پہ غور کریں جنہیں سننے کے بعد ہم فخر کر سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جدید دور میں شہید شہباز بھٹی صاحب کا نام ہے، پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے مطلب ایک لیجسلیشن کروائی، انہوں نے 5% کوٹا دیا ہماری اپنی قوم کے لیے، بچے جو ہیں ہماری جابز میں آ رہے ہیں، 4 سیٹیں سینٹ میں، چونکہ ہماری نمائندگی نہیں تھی جو ایوان بالا ہے وہاں پہ انہوں نے 4 سیٹیں منظور کریں۔ ہمیں ایک انہوں نے دن 11 اگست
کو مائنورٹی کے ساتھ انہوں نے یوم اقلیت قرار دلوایا، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی وہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر، تاکہ ہم اس دن پہ نہ صرف جس طرح آپ نے کہا ہم اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں، پاکستان کے ایکسٹریٹ کو بتائیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے تحریک پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان جو کردار ادا کیے یہ ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور قائد اعظم کی اس لبرل اور سیکولر سوچ کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ قائد اعظم اس طرح کا پاکستان تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے، یعنی ایک مذہبی ریاست نہیں بلکہ ایسی ریاست جس میں تمام لوگوں کو رنگ، نسل، مذہب، عقیدے اور مذہب کی تفریق کے باوجود اس سے بالاتر ہو کے برابر اور کے یکساں حقوق حاصل۔ آپ نے 5% کوٹے کی بات کی ہے اور 26 مئی 2009 کو جو قانون جو تھا پاس ہوا۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 5% کوٹے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا جو ہمارے مسیحی قوم کے بچے ہیں ان کی قابلیت جاتی ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات 5% کوٹا تو منظور ہو گیا، مگر جو 21 اور 22 گریڈز کی سیٹس ہیں وہ آج بھی خالی کی خالی ہیں، تو آپ کیسے اپنی قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ یہ جو 5% کوٹا ہے ہم کس طرح اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ نے بات کی کہ یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی، جب بھٹو کے دور میں جب ہمارے جو مسیحی ادارے تھے، تعلیمی ادارے، ان کو جب نیشنلائز کیا گیا تو ایک گیپ جو ایک ردم چل رہی تھی مسیحی لوگوں کی ایجوکیشن حاصل کرنے، اس پہ ایک دم وہ گر گئی، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے لیے مطلب تعلیم کے خاطر خواہ دوسرے اسکولوں میں مواقع نہ ملے اور ہم تعلیمی طور پہ پیچھے چلے گئے۔ جب پیچھے گئے تو پھر جب آہستہ آہستہ یہاں پہ ہمیں جو ہم اداروں پہ بہت طب کے، صحت کے اور تعلیم کے اداروں میں جو ہم ڈومینیٹ کر رہے تھے وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے گئے، اور یہاں پہ اکثریتی بھائی جو تھے یا بہنیں وہ آتی گئی، اور ہمارے لوگ جو تعلیمی سطح پہ پیچھے چلے گئے اور پھر وہ ان نوکریوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جو تھوڑے بہت پڑھتے تھے جب وہ مقابلے کے امتحانوں میں پیچھے رہ جاتے تھے تو وہ لوگوں کو نفرت ہو گئی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بچے کیوں پڑھائیں کیونکہ ان کو جاب ہی نہیں ملتی، آگے انہوں نے جانا نہیں ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ، اور پھر اس کی نفسیاتی ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ لوگوں نے، ہمارے جو موسٹلی لوگ تھے ان کو اس اکثریت نے ایز اے سویپنگ کمیونٹی دیکھا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو یہی سمجھتے کہ یہ جو مسیحی ہیں یہ اس ملک میں صرف خاک رو بھی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ یہ باتیں بتا رہی ہیں، اگر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے تو کہیں اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کردار تو نہیں کہ وہ اپنی بات نہیں منوا سکے، وہ ان کو وہ حقوق نہیں دلوا سکے جو اقلیتوں کو دلوانے چاہیے تھے، اور ہم کمزور ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ 5% کوٹا جو ہے یہ ضرور، بالکل اسی سے ہماری جی بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب پہلے ہمارے جو، کیونکہ یہاں پہ تجربات کیے گئے، پہلے مخلوط الیکشن تھے، پھر جداگانہ الیکشن، تو جداگانہ الیکشن ایک بہت بڑا استحصال تھا، وہاں پہ جو امیر انویسٹر تھے وہی پارلیمنٹ کا حصہ بنتے تھے، غریب بندہ پورے پاکستان میں ایک ایم این الیکشن ہی لڑ سکتا تھا، نہ ایک پورے صوبے میں ایم پی الیکشن لڑ سکتا تھا، تو بار بار وہ لوگ آتے گئے جو سرمایہ دار تھے، تو جب وہ سرمایہ انویسٹ کرتے تھے تو پھر ان کو اپنا سرمایہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے لیجسلیشن کی طرف غور نہیں کیا۔ بالکل میں متفق ہوں آپ کی، اسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر جب شہباز بھٹی صاحب آئے تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو جابس ہونی چاہیے، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بڑی محنت سے، بڑی لابنگ کر کے انہوں نے 5% کوٹا لیا، اور آپ ابھی دیکھیں گے کتنی تبدیلی ہے، ہمارے اے سی، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس پی، ججز، پولیس میں، تمام فورن آفس میں، ملک کے تمام جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہو کے آ رہے ہیں، نہ صرف یہاں پہ دوسری جاب ہے ہمارا سی ایس ایس اور جو پروونشل سپیریئر مطلب پوسٹ ہے وہاں پہ بھی ہمارا کوٹا ہے، ادر دین میرٹ، جو لوگ میرٹ پہ آ جاتے ہیں وہ اپنی محنت سے آتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی کوٹا ہے، تو یہ اس وجہ سے ضرورت تھی، اور آج لوگوں میں شعور پیدا ہوا، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم جاب مل سکتی ہے، لوگوں نے ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی شروع کی ہے، پڑھنا، اور میں ان کو بھی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اس دفعہ 2009 میں، جس طرح آپ نے 2009 سے لے کے 20 تک 11 سال میں ہماری جو 89 سی ایس ایس کی پوسٹیں تھی وہ ویکنٹ تھیں، اتنے سالوں میں لوگ نہیں آ رہے، تو اس دفعہ اسپیشل امتحان گورنمنٹ لے رہی ہے کہ وہ 9 جو مخصوص سیٹیں تھیں مائنورٹی کے لیے سی ایس ایس میں ان کو کیا جائے، تو وہ بھی لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے
कराची में, पिंडी में, फैसलाबाद में या दीगर अजला में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। CSS की क्लासें लाहौर में भी शुरू की है ताकि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि पोस्ट पे हमारे अपने लोग आए। तो यकीनी तौर पे अभी हम जिस भी डिपार्टमेंट में जाए हमें अपना अफसर नजर आता है। यहाँ पे अक्सर की सोच तब्दील होगी कि नहीं क्रिश्चियन सेल्फ स्वीपिंग कम्युनिटी नहीं, वो DSP है इस मुल्क का, वो मिनिस्टर भी लग सकता है, वो इस मुल्क का जज भी बन सकता है, वो और दीगर वो फॉरेन ऑफिस में भी जा सकता है। तो ये जो है 5% कोटा, ये देखिएगा आप 20-25 सालों में लोगों की सोच तब्दील करें। दूसरा सवाल था मेरा आपसे कि 20 और 21 ग्रेड की सीट्स खाली रह जाती हैं, तो आप इस फोरम से हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल अपने नौजवानों से ये पैगाम आज की दिन की निस्बत से देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने ईमानदारी से अपने ईमान पे कायम रहें, उस पे ईमान पे कायम रहते हुए आप खूब मेहनत करें, मेहनत को अपना शौक बनाएं, कोई शॉर्टकट न ढूंढें, खूब मेहनत करें और मियारी तालीम हासिल करके बिल्कुल आप मुकाबले में उतरें, मुकाबले के इम्तिहान दें, जहाँ भी जॉब्स आती हैं वहाँ अप्लाई करें, डट के मेहनत करें। CSS के और जो प्रोविंशियल सर्विस है बड़ी बड़ी जिनकी अपॉइंटमेंट 16-17 ग्रेड से शुरू होती हैं उन पे अप्लाई करें, वहाँ पे आएँ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं और यकीनी तौर पे आप अगर अफसर बने, और मैं उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जब आप अफसर बन के अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं या आप चार्ज लेते हैं तो एक दफ़ा शहबाज भट्टी साहब की कब्र पे ज़रूर जाके फूल चढ़ा के आए, क्योंकि उस शख्स की बदौलत, स्ट्रगल की बदौलत आपको के लिए ये रोजगार के दरवाजे खुले हैं कि जो कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं वही आगे ज़िंदगी में मुस्तकबिल में कामयाब। अब मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान 5% कोटे पे भर्ती होकर आते हैं, वो यकीनन वो काबिल दाद है, मुझसे के लोग कहते हैं कि हम अपने मेरिट पे, लेकिन इसमें मत भूलिए कि एक शख्स की जान की कुर्बानी, उसका खून शामिल है आपकी तरक्की में, तो उसको आप जरूर खराज तहसीन पेश किए। जी बिल्कुल। बाबू जी, आप भी इस सवाल के तलक से क्या हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं कि कैसे वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो तालीम हम हासिल करते हैं सिर्फ नौकरियों के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जी, सियासत में भरपूर हिस्सा लें, हर एक तरह की सियासत में, क्योंकि अगर हम सियासी तौर पर कमज़ोर हैं तो जो लोग मुख्तलिफ़ खिदमात के शोबे में जाते हैं उनके आगे भी उनकी सर्विसेज के दौरान बहुत सी हर्डल पैदा की जाती हैं, और अगर हम सियासी तौर पर मजबूत होंगे और बाशऊर भी होंगे तो फिर हम बहुत सारी राहें ढूंढेंगे, उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मसीही कौम के नौजवान को मजहबी तौर पर, सियासी और समाजी तौर पर बेदार होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग ऐवानों में जाएंगे, असम्बलियों में जाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से अपने हकूक़ की वो जंग लड़ सकते हैं और अपनी जो आवाज़ है तमाम अक़वाम तक पहुँचा सकते हैं। जी भट्ट साहब, एक अगला सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है, आज तमाम नौजवान बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप वज़ाहत कीजिएगा कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं, आर्टिकल 20 और 24, उसके मुताबिक अक़लियतों के कौन से हकूक़ हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा अक़लियतों के हवाले से हमें राइट देता है आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज़, के तमाम जो मुल्क की अक़लियतें हैं वो वहाँ पे उनको जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं वो रियासत की ज़िम्मेदारी है वो उनको ग्रांट करें। तो ये माइनॉरिटीज़ के हवाले से। बाकी आर्टिकल 20 जो है आपने बताया वो हर शख्स को अपना मज़हब इख्तियार करने की आज़ादी है। आर्टिकल 22 जो है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और जो अपनी दरसगाहें हैं मजहबी उनको क़याम करने की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 25 है जो आपको बराबर और यकसा हकूक़ देता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें आइन में मुयस्सर हैं, वो उनसे हम बाकी तमाम लोगों को, जो तमाम शहरियों को हासिल है, मतलब जिस तरह राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी है, ये सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये हमें आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ग्रांट करता है। वो हमें पढ़ने भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और उसके मुताबिक कहीं भी वायलेशन होती है तो हम कोर्ट में जाके अपने हकूक़ के लिए पिटिशन कर सकते हैं या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं इंसाफ के लिए। जी, इंट्रोडक्शन में मैंने मुख्तसर इनके ख़ानदान के बारे में बताया था
یہ شہباز بھٹی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ ہماری دعا کہ خدا بھی آپ کو اس مقام پہ لے کے جائیں۔ اگر آپ MNA الیکٹ ہوئے تو آپ اپنی مسیحی قوم کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے، کیا منشور ہے آپ کی زندگی کا کہ اگر آپ کو خدا اس مقام پہ لے کے جائے تو آپ اپنی قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے کچھ کریں گے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز بھٹی صاحب میرے چچا لگتے تھے اور میں ان کا سگا بھائی نہیں ہوں، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نظریاتی رشتہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہے۔ تو ہم نے سیاست کی ABC بھی شہباز بھٹی صاحب سے سیکھی اور پوری زندگی ان کا ساتھ دیا، اور کرسچن لبریشن فرنٹ سے لے کے ایپما تک اور ان کی شہادت تک ان کے شانہ بشانہ میں ان کا ریلیٹیو ہونے کی وجہ سے بھی، اور ایک گاؤں سے ہیں ہم، ایک گلی سے، تو وہ کھڑے رہے ہم ساتھ ان کے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ MNA حوالے کہ خداوند اگر مجھے موقع ملتا ہے پارلیمنٹ میں جانے کا، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو جدوجہد ہے وہ اسمبلی میں، صرف میرا مقصد اسمبلی میں جانا نہیں ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین منارٹی الائنس پاکستان چاہتا ہوں کہ جو ہماری تنظیم ہے میپ، وہ ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے، گلی گلی محلے محلے میں پاکستان کی سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ جو اقلیتوں کی پارٹی ہے وہ بن جائے۔ اس کے باوجود جو پسے ہوئے، چاہے وہ مسلم پس رہا ہے، چاہے ہندو پس رہا ہے، یا کوئی بھی شخص، تو ان کے لیے بھی ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو پسماندہ طبقات ہیں، جن کا استحصال ہوتا ہے، جن کا بالادست طبقہ ان کے حقوق لینے نہیں دیتا، ہم سب ان کے ساتھ مل کے۔ تو اگر میری تحریک یا میرے لوگ، میں چاہتا ہوں کہ ہم سلیکشن کے ذریعے نہ آئیں، ہمیں الیکٹ کر کے ہمیں عوام سے رجوع کرنے دیا جائے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری نمائندگی کے لیے کوئی فرد منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے، یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے۔ تو ہمیں ہمارے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے جون سے بھی نمائندے بھیجنا چاہیں، وہ اسمبلی میں بھیجیں۔ تو اس کے لیے ہم دوہرے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ڈیلیمیٹیشن چاہتے ہیں، حلقہ بندیاں ہو جائیں تاکہ ہم وہاں پہ الیکشن لڑ کے اس پروسیجر کے ذریعے، اگر خداوند نے میری تحریک کو یا مجھے انفرادی طور پہ موقع ملا تو ہم شہباز بھٹی کے نقش قدم پہ چل کے جو چیزیں ابھی رہ گئی ہیں وہ کر نہیں پائے اپنی زندگی میں، ان کی تکمیل کرنا چاہیں گے۔ اور مزید جو ہے ہمیں جو سامنا ہے مشکلات کا، اس کے لیے ہم جس طرح مائنورٹی پروٹیکشن بل ہے ہم وہ منظور کرنا چاہیں، جو فورس کنورشن ہے، جبرن تبدیلی مذہب، اس کے لیے قانون سازی کروائیں گے۔ ہمارے پرسنل لا ہے جو میرج اور ڈائیورس ایکٹ وغیرہ، ان کے حوالے سے جو پریشانیاں پیش آتی ہیں ان کو، جو ہمارے چرچز کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے، شادیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کروائیں گے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس جیلانی کا 2014 کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ چرچوں کی حفاظت کے لیے فورس تشکیل دی جائے تاکہ دہشت گرد حملے نہ ہوں۔ 5% کوٹے پہ درست عمل درآمد کروانے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور جو ایجوکیشن کوٹا ہے 5%، وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں پوری ملک میں 5% کوٹا دیا جائے، اور تاکہ ہمارے بچے جو ایجوکیشن کے میدان میں آگے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایم، اور سب سے پہلے ہم جو میری جماعت ٹارگٹ کر رہی ہے وہ ہم لوگوں کی غربت اور جہالت دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ خصوصاً مسیحیوں کا غربت اور جہالت ہے، اور جب ہم پارلیمنٹ میں ہم لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ہم لوگوں کو ایگریکلچر کی طرف لے کے آئیں گے، بزنس کی طرف لے کے آئیں گے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ نہ صرف نوکریوں کے محتاج رہیں بلکہ اپنے کاروبار کو فروغ دیں، ایگریکلچر میں ہے، تاکہ یہ ملک بھی ترقی کرے، خوشحال ہو، اور ہمارے لوگوں کا بھی جو سٹیٹس ہے وہ بدلے، اور لوگ ہمارے اس ملک میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بالکل، آپ نے سیاسی اور مذہبی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ایک غریب مسیحی نوجوان کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ ہم ایک غریب مسیحی نوجوان کو بھی اپ گریڈ کریں، ہم اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ بٹ سب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا مسیحی ہے، ان کا پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ تو ہم سب مل کر کس طرح اس اعتبار کو بحال کر سکتے ہیں تاکہ جو کچھ کہا جاتا ہے ہم سب اس پر یقین کر سکیں کہ ایسا ہوگا؟ میں نے سب سے پہلے اپنے جو انتخابی اور سیاسی میرا تجربہ ہے اس سے میں نے یہی سیکھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ عمومی طور پہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، ہم اپنے نمائندہ جو سرمایہ دار ہے اس کو اپنا
نمائندہ بنا کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. ہم ایک سائیکل پہ آنے والے, موٹر سائیکل پہ آنے والے یا چھوٹی سی کار پہ آنے والے شخص کو امیدوار کو اپنا نمائندہ کہتے نہیں. ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 2-4 پراڈو ہوں, اس کے پیچھے 5-7 جو ہیں وہ ویگو ڈالے ہوں, وہاں پہ 10-20 گن مین ہو, تو وہی ہماری آئیڈیل امیدوار ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے ہم سرمایہ دار کو, جب تک ہم نے ملک میں, اگر ہم نے اعتماد کرنا ہے یا ملک میں ریئل پولیٹیشینز کو لانا ہے, تو پھر ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ہم کیوں نہیں اس شخص کو ووٹ دیتے جو دکان سے آٹا خریدنے جاتا ہے, جس کو آٹے ڈال کے بھاؤ کا پتہ ہوتا ہے. ہم کیوں اس کو ووٹ نہیں دیتے جو ملک کی ٹوٹی سڑکوں پہ سفر کرتا ہے, جہاز پہ نہیں جاتا, اس کی سڑکوں کا اندازہ ہو. ہم کیوں اس ایک عام آدمی کو ووٹ نہیں دیتے جس کو ہمارے جس کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جس کے گھر میں سیوریج کا جس کی گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس کو ہمارے مسائل کا ادراک ہے. ہم ان اشرافیہ کو ووٹ دیتے ہیں, نہ جس کے گھر میں بجلی جاتی ہے, نہ جس کو آٹے ڈال کے بھاؤ کا معلوم ہے, نہ اس کے گھر میں کوئی اور, نہ اس کی گلیوں میں کبھی پانی کھڑا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ان بنیادی ایشوز پہ کیا بات کرے گا؟ وہ پیسے لگا کے, کروڑوں روپے لگا کے ووٹ خریدتے ہیں, تو آگے وہ اس طرح کے پرمٹ لیتے ہیں, اپنے بزنس کو فروغ دیتے ہیں, جا کے اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. تو جب تک ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنایا, غریب کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. بس یہ غریبوں کا ایک نعرہ لگاتے ہیں سرمایہ دار پولیٹیشین, صرف نعرے کی حد تک. وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا ان کے جلسوں میں بس وہ چاولوں کے لیے بیچارے لوگوں کو روٹی کے پیچھے سارا دن وہ ذلیل کرتے ہیں, اور بعد میں ان کو پریشان کرتے ہیں, اپنا بس لوگوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی, لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہے. لکھ پردیسی ہوئیے اپنا دیس نہیں پنڈیدہ, لکھ پردیسی ہوئیے اپنا دیس نہیں پنڈیدہ, جڑے ملک دا کھائیے اس دا برا نہیں منگیدہ. بابو جی آپ سے سوال ہے کہ مسیحوں کی یہ روایت ہے کہ جب 14 اگست آتا ہے وہ چرچز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, اور بچے خوبصورت ٹیبلوز پیش کرتے ہیں. پاسٹر صاحبان, فادر صاحبان خوبصورت سرمنز دیتے ہیں محبت کے تعلق سے, آزادی کے تعلق سے, اور اس سے بڑھ کر کہ تمام چرچز میں دعائیں کی جاتی ہیں ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. اور یہ مسیحوں کا اپنے وطن سے, اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا اس روایت کو جاری رکھنا چاہیے, چرچز میں اسی طرح ملک کی سالمیت کے لیے, بقا کے لیے دعائیں کرنی چاہیے؟ مسیحی تو ہر حوالے سے اس معاشرے اور اس ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی. ہمارے گھر پر ارد گرد کے جھنڈوں سے بہت بڑا جھنڈا لہرا رہا ہے, سب سے بڑا جھنڈا لہرا رہا ہے. لیکن یہ معاشرہ اور اس ریاست کے رویے جو ہے نا, وہ ہم بھی یقین نہیں کر رہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم باہر اگر ہم چرچ ڈیکوریشن کرتے ہیں, اگر ہم اپنے گھر پر جھنڈیاں لگاتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی اور اس پاکستان کے وفادار ہیں. ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ وفاداری کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی خدمات کے ذریعے اس ملک کی ترقی میں بھی شامل ہیں اور ہر طرح کی قربانی بھی دے رہے ہیں. ہم کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ اس ملک کا سربراہ ہمیں بنا دیا جائے تو پھر ہم سے کیا خطرہ ہے؟ کہیں ہم نے کوئی دھماکہ نہیں کرایا, کہیں ہم نے کوئی اس ملک کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی, تو پھر ہم سے یہ ریاست اور یہ معاشرہ کیوں خوفزدہ ہے؟ جبکہ اس ملک کی ہم نے ہمیشہ خدمت ہی کی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں مانا بھی جائے کہ ہم پاکستان ہیں. جی بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے اسی بات سے نکالی ہے. اکثر دیکھا گیا کہ مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا, اور جو پاسٹر صاحبان ہیں, فادر صاحبان ہیں, انہیں اس تنقید کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, مگر یہ ہماری اپنے وطن سے محبت ہے, اور یہ وطن سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم ہر 14 اگست کے دن صبح کے وقت اپنے چرچز میں ملی نغمے لگاتے ہیں, اور پھر اپنے وطن کی سالمیت کے لیے, اس کی بقا کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں.
میں آپ دونوں شرکا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج اس فورم پر ہم نے مذہبی، سیاسی، سماجی تینوں قسم کی گفتگو کی، اور یقیناً یہ گفتگو ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہماری قوم کے لیے انتہائی مفید ہے، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ترقی کے میدان میں، صحت کے میدان میں، دفاع کے میدان میں، ہر میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا جو ہے اسے منوائیں۔ ہمیں اس کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو قائدین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہم سب کو مل کر اس ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک یا دو الفاظ میں آپ اسیر آزاد یوٹیوب چینل کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کی اس کاوش کے تعلق سے؟ جی، میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اسیر آزاد یوٹیوب چینل آگے بڑھے اور زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں ویورز اس کو دیکھیں، اور جو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، جو اسیر آزاد ٹی وی چینل، وہ پوری دنیا تک پہنچے اور یہ لوگوں کی جو ہے نشو و نما کر سکے، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر۔ ہم بھائی صاحب آپ کے اور اسیر آزاد ٹی وی چینل کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ جی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام اس میں شعر کے ذریعے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قطع کے ذریعے، کہ اکثر ہم اس ملک میں رہتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک، غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں اس کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جتنا یہ وطن یہاں بسنے والی اکثریت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن یہاں بسنے والی اقلیتوں کا بھی ہے۔ ایک قطع آپ کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کے کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور ان کو بتا دو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہمیں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ دیکھنے والے تمام ویورز کو، تمام لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو جشن آزادی کی کروڑوں خوشیاں مبارک ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔